الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ گزشتہ جب حاضری ہوئی تھی تو اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی کہ سوال کرنا خاص کر دینی مسائل اور دینی معاملات کے بارے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے زیادہ تر علم پوچھ کر حاصل کیا، اور مقولہ مشہور ہے السؤال نصف العلم۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا یہ اس چیز کا آدھا علم ہے، اور جواب یہ دوسرا آدھا علم۔ جس آدمی کو پوچھنے کی اور پوچھ کر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ نئے راستے پہ جانا ہے، جو لوگ اس راستے سے واقف ہیں ان سے معلومات دے لی اور پھر نکلے تو آسانی ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دین کے معاملات ہیں جو دنیا سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مولانا عبدالباسط صاحب نے ہماری گزارش اور غور کر کے اس کو پسند کیا اور اس کو نافذ کیا۔ جمعہ کے دن عام طور پر بیانات ہوتے ہی ہیں، اور علماء کرام جو بات مناسب سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک ضرورت ہے کہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، انہیں کیا سننا ہے، انہیں کیا جاننا ہے۔ تو موقع دیا جانا چاہیے تاکہ لوگ سوال کریں اور عالم دین جو بھی ہوں، مفتی صاحب ہوں، وہ جواب دیں تاکہ ان کی دینی رہبری کی جا سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو مفید بنائے اور اس کو عام کرائے۔ ایک بات یاد آئی تو عرض کروں۔ جب میں فارغ ہو کے آیا، یعنی مولوی کلاس مکمل کر کے آیا، تو محلے کے کچھ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ بھئی بیان تفسیر شروع کرو، تو میں نے معذرت کر لی، گلی نکالی۔ سال گزر گیا، دوسرے سال میں تکمیل علوم کر کے آیا، پھر کچھ لوگوں نے پکڑا جمعہ کے دن بیان کر لیں، انہیں رمضان میں کرو، روز کرو، پھر ادھر ادھر کر لیا۔ پھر تیسرے سال میں آیا تو مجھے پکڑ کے بٹھا دیا وہاں کونے میں، 3-4 لوگوں نے۔ اس میں ایک ذمہ دار ہم تھے اور ہم میرے محسن بھی تھے۔
کہ اب آپ مفتی بن کے آئے ہو مسئلے بن، تو میں ابھی سب سے مشکل کام تو مسائل بیان کرنا ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ میں تفصیلی کر لیتا. نہیں، مسائل بتاؤ، تفصیل تو بہت جگہ ہوتی ہے، اصلاحی مجلس سے بھی بہت جگہ ہوتی ہے، لیکن مسائل کی مجلس کہیں نہیں ہوتی، اور یہ بہت ضروری ہے. تو کافی ان کا اصرار رہا اور وہ ماننے کو تیار نہیں. پھر میں نے ان سے وقت لیا، ایک آدھ ہفتے کا وقت دو، اپنے اساتذہ سے مشورہ کرو. پھر میں نے دیوبند فون کیا، اپنے اساتذہ سے مشورہ لیا، انہوں نے پسند بھی کیا اور رہنمائی کی کس طرح بیانات کرنے ہیں. خیر اللہ کا نام لے کر شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اسی کی ضرورت تھی لوگوں کو. اور لوگوں نے ایسے ایسے مسئلے پوچھے کہ بہت سی مرتبہ میں خود انگشت بدلتا رہ گیا کہ کیا بات، ایسے ایسے مسئلے لوگ پوچھے. اور بعض عام آدمی تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کے مسئلہ پوچھتا ہے، تو ہمیں خود تعجب ہوتا ہے کہ اتنا تقوی اس عام آدمی کے اندر ہے. سبحان اللہ، حیرت ہوتی. تو وہ مسائل کی مجلس وہاں شروع ہوئی. 4-5 دن ہم نے مسئلے بیان کیے طہارت کے. پھر انہوں نے کہا کہ اب سوال کا بھی موقع دو لوگوں کو. میں نے کہا بھائی سوال کا موقع نہیں، بس جو دیکھ کے آتا ہوں اس کا بیان کروں گا. 18-20 رمضان تک تو ایسا ہی چلا. پھر مجھے تھوڑی ہمت ہوئی، میں نے کہا کوئی کیا مسئلہ پوچھے گا، کیا معلوم. تو پھر شروع کیا کہ ٹھیک ہے، جو بات بیان کی ہے، جیسے طہارت کا بیان چل رہا ہے تو طہارت کے بارے میں پوچھنا، نماز کے بارے میں نہیں. پھر جب نماز کا بیان شروع ہوئے، نماز کے بارے میں پوچھنا ہے اور کوئی دوسرا نہیں پوچھنا. کیوں دھیرے دھیرے کر کے میں بھی تیاری کرتا رہا اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. اور الحمدللہ ایک ایسی بیداری اس سے پیدا ہوئی کہ اب ہر جگہ پر ہو رہا ہے، بہت دور دور تک اس کا فائدہ پہنچا. اور لوگ مسائل کی مجلس سے اب یعنی ناشنا نہیں ہے، آشنا ہو گئے اور یہ چیز چل پڑی الحمدللہ. تو اس کا ثواب ان سب حضرات کو بھی ملے. تو ویسے ہی ایک سلسلہ جو ہے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت عامہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آج کی مجلس کا پہلا سوال ہے کہ بڑی عمر کی عورت، بوڑھی عورت جس کا کوئی محرم نہ ہو، محرم رشتہ دار جیسے بھائی، بھتیجا، بیٹا، پوتا، بھانجا، شوہر، باپ، دادا، نانا، چچا، کوئی محرم ماموں، کوئی محرم رشتہ دار نہیں. جو بھی رشتہ دار ہے وہ غیر محرم ہے یا کوئی رشتہ دار ہی نہیں. اور عورت بوڑھی ہے اور وہ عمرے میں جانا چاہتی ہے یا وہ حج پر جانا چاہتی ہے، تو کیا وہ غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ سفر عمرہ پر جا سکتی ہے، سفر حج پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر شرعی کرنا عورت کے لیے جائز نہیں. اور انڈیا سے عمرہ کرنے کے لیے جانا تو بہت لمبا سفر ہے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عورت جائے گی تو وہ گنہگار ہو. شریعت کا حکم ہے بغیر محرم کے سفر کی مقدار تک نہ جانا، یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانا ہے تو پھر محرم چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. اگر وہ بغیر محرم کے گئی ہے تو اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے گنہگار ہو. وہاں جا کر عمرہ کے ارکان ادا کر لے تو عمرہ ہو جائے، حج کے ارکان ادا کر لے تو حج بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو سفر کر کے گئی ہے یہ اللہ کے حکم کو توڑ کے گئی، اس کا یہ حج بھی پسندیدہ نہیں اور اس کا یہ عمرہ بھی پسندیدہ نہیں. ایسی عورت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج بدل کرو، کسی دوسرے کو بھیجے جو اس کی طرف سے جا کر حج کرے. اتنی گنجائش دی ہے، کیونکہ عورت کا گھر سے نکلنا وہ فتنہ ہے.
اس لیے شریعت نے منع کیا۔ دوسرا سوال، کرسی پر نماز پڑھنے کے کیا مسائل ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، شریعت نے نماز کے تعلق سے نماز پڑھنے والے کی بہت رعایت کی، بہت زیادہ رعایت۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھ کہ نماز پڑھنی، کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ اشارے سے، لیکن نماز پڑھنی۔ ہاں بندہ اتنا کمزور ہے کہ اب اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ نماز قضا کرے گا، جب تندرستی ہوگی تو پھر ادا کرے گا۔ لیکن جہاں تک وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو اللہ کا حکم میں نماز پڑھ، کسی حالت میں نماز پڑھ۔ جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا، یہ نماز کا فرض ہے۔ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ فقہاء کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے تو تھوڑی دیر کھڑا رہے، جب ہمت جواب دے تو پھر بیٹھ۔ 5 سیکنڈ کھڑا رہ سکتا ہے تو 5 سیکنڈ بھی کھڑا رہے، پھر ہمت جواب دے رہی پھر بیٹھ۔ لیکن کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہونا، بڑی اہمیت ہے، قیام کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ سجدے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن قیام کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، تو کیا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا تھا؟ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا۔ 5 پارے، 7 پارے ایک رکعت میں کھڑے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ، سجدے کی اہمیت ہے، بالکل ہے، لیکن قیام کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کو یہ حالت بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور تلاوت کرے، اس کا کلام پڑھے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سہارے سے کھڑا رہ سکتا ہے تو سہارا لے کر کھڑا، ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے کھڑا رہ سکتا ہے، لاٹھی پکڑ کے کھڑا، دیوار سے سہارا لے کر کھڑا رہ سکتا ہے، دیوار سے سہارا لے کر کھڑا رہ۔ یہ قیام کی اہمیت ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ ہاں جو آدمی بالکل کھڑے رہنے کا قدرت ہی نہیں رکھتا، وہ شروع سے بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو کھڑا رہ سکتا ہے پھر اس کو کھڑا رہنا۔ ایک بات پوری، اب دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ ایک آدمی ہے جو کھڑا تو رہ سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا رہ سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا رہ سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ دونوں نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، قدرت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کھڑا تو رہ سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 قول۔ بعض علماء فرماتے ہیں
کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا یا رکوع سجدہ دونوں نہیں کر سکتا، اس پر قیام یعنی کھڑے ہونا بھی فرض نہیں رہتا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ قیام کرے، جب وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، تو ضروری نہیں کہ وہ قیام کرے، قیام بھی فرض نہیں۔ اب وہ چاہے تو پوری نماز بیٹھ کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا قول، چاہے رکوع سجدہ نہ کر سکتا لیکن کھڑا رہ سکتا ہے، تو اس کو قیام کرنا ہے، کھڑا رہنا ہے۔ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر اشارہ کرے، دونوں طرح کے قول۔ اس لیے ہم کسی کو غلط نہیں کہیں، جس قول پر زیادہ اعتماد ہے اس پر عمل کر لیں، لیکن احتیاط دوسرے والے قول میں ہے۔ بندہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور رکوع سجدہ بیٹھ کر کیا اشارے سے، تو سب کے نزدیک اس کی نماز ہو گئی، سب کے نزدیک ہو گئی۔ ایک بندہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے، اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، کچھ علماء کیا ہو گئی، کچھ علماء کیا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ رکوع سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے۔ ایک بندہ ہے جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیسے نماز پڑھے؟ بعض علماء کہتے ہیں جب رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو کھڑا رہنا بھی فرض نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھلے رکوع نہیں کر سکتا، بھلے سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن قیام مستقل فرض ہے۔ ایک فرض تو ادا کر سکتا ہے، اس کو کیوں چھوڑے گا؟ قیام کرے گا، کھڑا رہے گا، پھر رکوع نہیں کر سکتا اشارہ کرے، سجدہ نہیں کر سکتا پھر اشارہ کرے۔ اب جو بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو سب کے نزدیک اس کی نماز ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں، اور جو بندہ شروع سے بیٹھ جاتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک اس کی نماز ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ کھڑے ہو سکتے ہو پھر کھڑے ہو۔ ہمارے استاد بھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قیام فرماتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت گہرا علم تھا، حضرت قیام فرماتے تھے، ہم نے دیکھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے اس مسئلے پر بڑی زبردست تحقیق پیش کی اور یہ بات فائنل کی ہے کہ قیام کر سکتے ہو تو قیام کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو میں نے پڑھا نہیں کہہ رہا۔ اس لیے میرے بھائی قول دونوں طرح کے، احتیاط دوسرے قول میں ہے لیکن پہلا قول بھی ہے، اس لیے کوئی آدمی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو ایک آدھ مرتبہ سمجھا سکتے ہو، پھر سمجھا۔ فتوے مت دو، فتوے کون دے گا؟ جو مفتی ہے وہ دے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئے گی، اس طرح اس سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے، اس بارے میں کچھ مسئلہ ہے، پوچھ لینا کسی سے، اس طرح کا اس کی رسپیکٹ کو باقی رکھتے ہوئے اس کو بات پہنچا دی۔ کسی کو ذلیل کر کے آپ بات پہنچاؤ گے، کیوں مانے گا بھائی؟ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ عام طور پہ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ دین کی بات پہنچائیں گے تو سامنے والے کو ذلیل کرے کہ تو جاہل ہے، دیکھ میرے کو معلوم نہیں ہو۔ آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کرتے، میں بیٹھ کے پڑھوں گا، جا کیا کرنا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے فجر کی نماز، عجیب و غریب حال تھا وہاں، ایسے کرسی رکھتے ہیں تو آدمی تھوڑا آگے ہو جاتا ہے، جو آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کے پاؤں کو آگے نکل آئیں گے۔ تو ایک صاحب نے دوسری صف میں یا تیسری صف میں تھے، انہوں نے کیا کیا، کرسی پیچھے کی اور پاؤں سے پاؤں ملائے، اور داڑھی تھی ماشاءاللہ، اپنی پاجامہ داڑھی ٹوپی، کرسی کو پیچھے کر دیا تھا اور پاؤں سے پاؤں ملا لیے۔ ظاہر سی بات ہے طریقہ غلط ہے۔ سلام جب ہم نے پھیرا تو ہماری بھی نظر پڑی کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا بھی کہ مجمع نکلے پھر اطمینان سے ذرا ان کو بتا دوں۔
لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا. ایک صاحب کھڑے ہوئے باہر نکلنے کے لیے، ابھی تو امام صاحب تسبیحات پڑھ رہے تھے، وہاں جا کے انہوں نے زور سے اس کو ٹھوک کر کے جو تنبیہ کی ہے زبردست، وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لڑنے کے لیے، اور آوازیں بلند ہو گئی مسجد میں، تجھے کیا، میری نمازیں میں جانوں، میرا اللہ جانے، چل نکل جا سب اپنا، 2 تماچے لگاؤں. یہ بات اس نے مسجد میں کیوں؟ بولنے والے نے صحیح طریقے سے بولا. کون سی بات کب کیسے کہی جاتی، وسیم بریلوی کا شعر، کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو پھر ہر بات سنی جاتی ہے. آپ کہنے کا بھی سلیقہ چاہیے، اس کا بھی طریقہ چاہیے. ابا کو ابا کہو گے تو خوش ہوں گے، اور اگر آپ ابا کو کہو میری امی کا شوہر، ناراض ہے. بھائی بات تو صحیح ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کیا آپ نے بات کرنے کا، ناراض ہو جائے گا. بات نہیں کرے گا بہت دنوں کہ میں نے کیا غلط بات بولی. بات صحیح ہے، طریقہ غلط. یوں نہیں بولا جاتا، خوب بولا جاتا ہے، پہچان بولا جاتا ہے، پھر وہ خوش ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی فتوے نہ دے ورنہ دین کا نقصان ہوگا. اور اگر وہ آدمی غلط طریقے پہ اکڑ گیا آپ کی مخالفت میں اور غلط طریقے پر نماز پڑھتا رہا تو آپ کی گنہگار. اگر صحیح طریقے سے بات کہی جاتی ہے آدمی مانتا ہے، 100% میں گارنٹی دیتا ہوں مانتا ہی آدمی، لیکن صحیح طریقے سے. خیر، تو ہم مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو اور رکوع سجدہ بیٹھ کر اشارے سے جائے. 2 مسئلے پورے ہوئے. تیسرا مسئلہ، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا. زمین پر بیٹھ سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا لیکن وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. یہی سنت. حالت بیماری میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، صحابہ نے زمین پر بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہے، اکابرین نے زمین پر بیٹھ کر نمازیں پڑھی ہے. یہ سنت ہے. جب تک آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں کوشش کریں زمین پر بیٹھیں. اگر زمین پر بیٹھ سکتے ہیں پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ثواب کم ملے. زمین پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کرسی پکڑ لی اور چیئرمین بن گئے تو چیئرمین بننے سے نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کیا ہے؟ کم ملے گا. چوتھا مسئلہ، ایک آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے. اب عذر کی تفصیل میں نے بیان کر دی، اب اس کو لوٹاؤں گا نہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. معذور ہے، بیٹھنے کی اس کو اجازت ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کرسی. رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پر ہے، ٹھیک ہے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، کرسی پر ہے، ٹھیک ہے. کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن ٹیک لگانے کی اجازت نہیں. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ جاؤ، کرسی پر بیٹھ جاؤ، ٹھیک، لیکن ٹیک لگانے کی اجازت نہیں. یہ جو دونوں ڈنڈے لگے ہوئے اس پر ہاتھ رکھنے کی یوں اجازت نہیں. ایک آدمی بغیر ٹیک لگائے بیٹھ سکتا ہے تو اس کے لیے بغیر ٹیک کے بیٹھنا ہی ضروری ہے. اگر اس نے ٹیک لگایا تو نماز مکروہ تحریمی ہو، یعنی حرام کام کرنے کا گناہ بھی ملے. ایک آدمی ہے جو اتنا کمزور ہے کہ بغیر ٹیک لگائے بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو ٹیک لگانے کی بھی اجازت. ٹیک لگاؤ، ارے یہاں تک اجازت ہے، سو کر نماز پڑھ لیں، لیکن آپ اس کنڈیشن میں ہو، آپ کو اتنی تکلیف ہو کہ بغیر ٹیک لگائے آپ نہیں بیٹھ سکتے تو اجازت ہے ٹیک لگا کر بیٹھ.
لیکن جو بندہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے ٹیک لگانے کی اجازت نہیں، اگر لگائے گا نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس لیے جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں، جب تسبیحات پڑھتے ہیں ٹیک لگا کے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہے تو تھوڑا کمر کو کرسی سے کیا کر لے، الگ کر لے۔ یہ ادب کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے ہوئے، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہوئے، وہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم نواب صاحب کی طرح بیٹھے، کتنی بے ادبی کی بات۔ اللہ کا بھی ادب نہیں کرو گے مسلمانوں، پھر کس کا تم ادب کرو گے یہ بتا، تو اللہ کا بھی ادب نہیں کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادب کے خلاف ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر کے، میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ شدید تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ اللہ کبیر دیوبند میں ہدایہ ملت حضرت مولانا سعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی سال تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کمر میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف، عمر کا تقاضا، لیکن نماز پڑھے۔ ویسے چلتے تھے ویل چیئر پر، پوری دنیا میں جاتے تھے ویل چیئر پر، لیکن جب مسجد میں آتے تو کھڑے ہو جائے۔ ہمارا حال کیا ہے، پوری دنیا میں کھڑے رہیں گے، مسجد میں آ کر ویل چیئر پکڑ لیں گے۔ اور حضرت ہدایہ ملت دنیا بھر میں گھومتے تھے ویل چیئر پر، طاقت نہیں تھی چلنے کی، لیکن مسجد میں آ کر ٹاک سے کھڑے ہو جاتے۔ اور میں نے ان کی تکلیف دیکھی ہے کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے ان کو وقت لگتا، اور سجدے میں جانے میں کافی وقت لگتا، وہ سجدے میں پہنچتے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے، پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ بعض مرتبہ امام صاحب۔ سجدے سے جب کھڑے ہونے کی نوبت آتی تو کھڑے ہونے میں اتنی دیر ان کو لگتی تھی کہ کبھی کبھی وہ یوں کھڑے ہوئے، امام صاحب اللہ اکبر تیسری چوتھی رکعت، لیکن وہ بندہ تھا اللہ کا جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پسند تھا اور بیٹھتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ اللہ کو بھی محبت ہوگی، اگر ہم محبت کا اظہار کریں گے پھر اللہ بھی اس کی قدر کرے۔ ہم تو ڈائریکٹ سے بیٹھ جاتے ہیں نواب کی طرح، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 4 مسئلے ہوئے۔ اور کوئی مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھنے کا بتاؤ، اس کو نمٹا ہے، جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بتایا۔ یہ مسائل پورے ہوئے۔ آدمی بیٹھے مان لیجیے پہلے سب میں ہے اور اگر امام کے آگے ہو جاتا۔ ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں پہلی صف میں اور گھٹنا جو ہے وہ سیدھا رکھا ہے، کوئی تکلیف ہے، پاؤں لمبا کر دیا اور یہ پاؤں امام صاحب سے آگے نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پاؤں لمبا دیا جس کی وجہ سے آپ کا پنجہ جو ہے امام صاحب سے آگے نکل گیا، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز بالکل درست، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ، پراپرٹی ٹیکس میں بیاج اور سود کی رقم چل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو، ایسا ٹیکس جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، ایسا ٹیکس جس کے بدلے میں سرکار ہمیں بینیفٹ دیتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے، اس میں بیاج نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے اس میں بیاج کی رقم دی تو گویا آپ نے بیاج کھایا۔ جیسے ہمارے یہاں گھروں کا ٹیکس آتا ہے، اس میں پانی کا بل بھی ہوتا ہے، اس کی فیسلٹی وہ دیتے ہیں ہمیں، ڈرینیج گٹر لائن کی فیسلٹی وہ ہم کو دیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہے اس کی فیسلٹی وہ ہم کو دیتے ہیں، راستے کی فیسلٹی دیتے ہیں، اس طرح کی کئی فیسلٹی دیتے ہیں۔ پھر وہ ہوم ٹیکس آتا ہے، مکان کا ٹیکس۔ تو اس ٹیکس میں آپ بیاج کی رقم نہیں دے سکتے، اور بعض ٹیکس ایسے ہیں کہ جن کے بدلے میں سرکار کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی، صرف ٹیکس وصول کر رہی ہے، سامنے کوئی فائدہ نہیں۔ تو سرکاری بینک کا اگر بیاج ہے تو آپ ایسے ٹیکس میں دے سکتے ہیں جس کے بدلے میں سرکار آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی، ایسے ٹیکس میں آپ سرکاری بینک کے بیاج کی رقم جو ہے بھرنا چاہیں تو بھر
सकते हैं, उसकी क्या है इजाज़त। और भी सवाल थे लेकिन वक्त पूरा हुआ, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में और सवालों का जवाब देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।